أشهد أن لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. صدق الله مولانا العلي العظيم. یہ سورہ فلق ہے جو مدینہ منورہ میں نازل ہوئی اور 5 آیتوں پر مشتمل ہے. روایات میں وارد ہے کہ یہ سورہ فلق اور سورہ ناس جن دونوں صورتوں کو معوذتین کہا جاتا ہے ایک ساتھ یہ نازل ہوئی ہیں. اور ان کا شان نزول یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جادو کرایا گیا تھا جس کی وجہ سے آپ کی طبیعت میں بشاشت نہیں رہتی تھی اور بعض دنیاوی باتوں کے سلسلے میں بے چینی کی کیفیت رہا کرتی تھی. اور یہ سلسلہ تقریباً 6 مہینے تک رہا. تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا بات ہے. تو ایک دن آپ نے خواب دیکھا کہ آپ کے پاس 2 شخص آئے ہیں اور ایک نے دوسرے سے سوال کیا ہے کہ ان کا کیا حال ہے، پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف اشارہ کر کے. تو دوسرے نے جواب دیا کہ ان پر جادو کیا گیا ہے. تو اس نے پوچھا کہ کہاں پر اور کس چیز پر جادو کیا گیا ہے. تو اس نے بتایا کہ کنگھی کے دندانوں پر سوئی لگا کر بالوں کی گرہ باندھی گئی ہے
اور اسے کھجور کے غلاف میں، جو کھجور کا گابھا ہوتا ہے، اس کے غلاف میں رکھ کر اور ایک کنویں کے اندر پتھر کے نیچے اس جادو کی چیزوں کو دبایا گیا ہے، اور اس کنویں کا نام بئر ذروان ہے۔ یہ آپ نے رات میں خواب دیکھا، اور چونکہ نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، اس لیے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام اسی کنویں پر تشریف لے گئے اور وہاں سے وہ کنگھی کے دندانے نکلوائے اور اسی موقع پر یہ دونوں صورتیں نازل ہوئیں، جن میں 11 آیتیں ہیں کل ملا کر، اور آپ ہر گرہ کھولتے رہے اور ایک آیت پڑھتے رہے۔ 11 آیتیں پڑھیں اور 11 گرہیں کھولیں، تو سب گرہیں کھلنے کے بعد پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے بندش کو کھول دیا ہے، اور وہ جو بے اطمینانی اور بے چینی کی کیفیت تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو دور فرما دیا۔ یہ بھی روایات میں ہے کہ یہ جادو کرنے والا ایک یہودی منافق تھا جس کا نام لبید بن العاصم تھا، اور اس نے اپنی بیٹیوں کے ذریعے یہ جادو کا عمل کرایا تھا۔ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ دنیا میں کوئی چیز ان دونوں صورتوں سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالی سے برائیوں سے پناہ چاہنے کا ذریعہ اور سبب نہیں ہے۔ اور آپ کا معمول مبارک تھا کہ نمازوں کے بعد اسی طرح سوتے ہوئے ان صورتوں کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور ہاتھ پر دم کر کے بدن پر پھیرا بھی کرتے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں جتنی بھی شر کی صورتیں ہو سکتی ہیں، ان سب سے پناہ کی تعلیم ان دونوں صورتوں میں دے دی گئی ہے۔ پہلی صورت میں جو سورہ فلق ہے، اس میں دنیاوی شرور سے پناہ کی بات کہی گئی خاص طور پر، اور دوسری صورت میں جو سورہ ناس ہے، اس میں شیطان سے پناہ کی بات کہی گئی ہے، جو انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے، جو اس کی آخرت کو تباہ کر دینا چاہتا ہے، اس کو ذلیل کر دینا چاہتا ہے، اس سے بھی پناہ مانگی گئی ہے۔ بہرحال ان صورتوں کا کثرت سے ہمیں ورد رکھنا چاہیے۔ آج کل لوگ بہت پریشان رہتے ہیں اور یہ وہم دل میں بٹھا لیتے ہیں کہ کسی نے کر دیا ہے، کرا دیا ہے، فلاں پریشانی ہے، فلاں مصیبت ہے۔ تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے کامل یقین کے ساتھ
معوذتین کا ورد رکھنا چاہیے معانی کے استحضار کے ساتھ، تو انشاءاللہ اللہ تعالی مدد فرمائیں گے اور عافیت نصیب ہوگی۔ تو سورہ فلق کا آغاز کیا جا رہا ہے، قل اعوذ برب الفلق، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام آپ یہ فرمائیے کہ میں پناہ میں آیا ہوں صبح کے رب کی۔ فلق کے معنی آتے ہیں صبح کی سفیدی کے، اور ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہی اس سفیدی کا اصل مالک ہے، بلا شبہ وہ رب الفلق ہے۔ وہ اگر چاہے گا جبھی سفیدی نمودار ہو سکتی ہے، اور اگر اس کا امر نہ ہو تو مجال نہیں ہے کہ رات روشنی میں تبدیل ہو جائے۔ رات کو لمبا کرنے والی یا رات کو چھوٹا کرنے والی، اسی طرح دن کے اندر وسعت دینے والی یا دن کو مختصر کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کی ہے۔ کسی بھی انسان کا انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر اس معاملے میں دخل دینے کا کہیں سے کہیں تک کوئی اختیار نہیں، بلکہ اگر اللہ تبارک و تعالی یہ فیصلہ کر لیں کہ ہمیشہ رات ہی رہے گی، دن نکلے ہی گا نہیں، تو کسی کی مجال نہیں ہے کہ دن نکال کے دکھا دے۔ اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ کر لیں کہ ہمیشہ دن ہی دن رہے گا، رات نہ آئے گی، تو کسی کی مجال نہیں ہے کہ رات لے آئے۔ اس لیے بلا شبہ وہ رب الفلق ہے، اور فلق روشنی کو کہتے ہیں۔ اور ایک طرح سے جب انسان عدم سے وجود کی طرف آتا ہے تو اندھیریوں سے روشنی کی طرف آتا ہے۔ ماں کے پیٹ میں تھا، اندھیری میں تھا، جب دنیا میں آنکھیں کھولی تو اب روشنی میں آیا، تو اس روشنی کو عطا کرنے والی ذات بھی اللہ تبارک و تعالی کی ہے۔ تو بہت ہی مناسبت ہے اس صفت میں اس مضمون سے جو اس میں بیان کیا جا رہا ہے کہ میں پناہ میں آ گیا صبح کی سفیدی کے رب کے۔ اب سوال پیدا ہوا کہ بھائی کس چیز سے پناہ چاہی جا رہی ہے، یہ تو بتاؤ۔ پناہ میں تو آ گئے، لیکن کس چیز سے پناہ چاہیے اس کی بھی تو وضاحت کرو۔ تو وضاحت کی گئی، پہلے اجمالاً پھر تفصیلاً۔ اجمالی وضاحت یہ ہوئی کہ من شر ما خلق، ان تمام چیزوں کے شر سے جو اس نے پیدا کی۔ یہ ایک چھوٹا سا جملہ ہے، لیکن اتنا جامع ہے کہ اس سے زیادہ جامعیت کسی جملے میں نہیں ہو سکتی۔
اللہ کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں سب مخلوق ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کا خالق ہے۔ ان تمام مخلوقات کے شر سے پناہ چاہی جا رہی ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مخلوقات میں 3 طرح کی مخلوق ہیں۔ بعض وہ ہیں جن کے اندر خیر غالب ہے، بلکہ سراپا خیر ہے، جیسے انبیاء علیہم السلام، فرشتے، اللہ کے مقرب بندے۔ اور بعض وہ مخلوق ہیں جن کے اندر شر غالب ہے، جیسے شیاطین یا بد عمل بد کردار لوگ، یہ بھی مخلوقات میں شامل ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر وہ مخلوق ہے جن کے اندر کسی اعتبار سے شر ہے اور کسی اعتبار سے خیر ہے۔ مثلا آدمی کا مال و دولت ہے یا اولادیں ہیں، ان کے اندر شر کا پہلو بھی پایا جاتا ہے، مختلف اعتبارات سے۔ مثلا مال و دولت حرام ذرائع سے کمایا جائے، یہ مال کا شر ہے۔ حرام جگہوں پر خرچ کیا جائے، یہ بھی مال کا شر ہے۔ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے، یہ بھی مال کا شر ہے۔ وہ تباہ اور برباد ہو جائے، چوری ہو جائے، جل جائے، خاک ہو جائے، یہ بھی مال کا شر ہے۔ لیکن اس میں خیر کا پہلو بھی ہے۔ اس مال کو حلال ذریعے سے کمایا جائے، حلال جگہوں پر لگایا جائے تو یہ مال سراپا خیر ہے۔ اسی طرح کا معاملہ اولاد کا ہے۔ اولاد نیک ہے، فرما بردار ہے، اطاعت گزار ہے، وہ سراپا خیر ہے۔ اولاد بے ایمان ہے، بد عمل ہے، بد دیانت ہے، بد کردار ہے، نافرمان ہے، تو وہ شر ہے۔ تو مخلوقات کی یہ 3 قسمیں ہوئیں، بعد میں خیر ہی خیر ہے، بعد میں شر ہی شر ہے، بعد میں خیر اور شر دونوں ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ جن مخلوقات میں شر پایا جا رہا ہے، چاہے وہ سراپا شر ہو یا ان میں شر کا احتمال ہو، ان سے تو پناہ مانگنا بالکل مناسب ہے، صحیح ہے۔ لیکن جو مخلوقات سراپا خیر ہی خیر ہیں، ان سے پناہ مانگنے کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا جواب اس طرح دیا گیا کہ یہاں یہ نہیں کہا جا رہا کہ عین انبیاء علیہم السلام کے شر سے یا عین فرشتوں کے شر سے پناہ مانگی جا رہی ہے، بلکہ ان کے متعلقات، مثال کے طور پر آدمی نبی پر ایمان نہ لائے تو نبی تو برحق ہیں، ان پر ایمان لانا لازم ہے، لیکن ایمان نہ لانا یہ شر ہے۔ اس شر سے پناہ چاہی جا رہی ہے۔ آدمی نبی کی تصدیق کرنے کے بجائے نبی کی تکذیب کر دے، جھٹلا دے، اس شر سے پناہ چاہی جا رہی ہے۔ فرشتوں پر ایمان لانا ایمان کا جزو اعظم ہے،
آدمی فرشتوں کو نہ مانے، تکذیب کر دے، یہ شر ہے، اس سے پناہ چاہی جا رہی ہے۔ تو الغرض من شر ما خلق چھوٹا سا جملہ ہے لیکن بہت جامع ہے۔ ہر طرح کے شرور سے پناہ چاہی جا رہی ہے رب الفلق کے ذریعے، جو روشنی کا مالک ہے، جو صبح کی سفیدی کا مالک ہے، جو لیل و نہار کا مالک ہے، اس کے ذریعے سے اس کی تمام مخلوقات کے شر سے پناہ چاہی جا رہی ہے۔ اب فی نفسی ہی تو یہ مضمون پورا ہو گیا، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، مضمون تو پورا ہو گیا، تمام مخلوقات کے شر سے پناہ چاہی گئی۔ لیکن اس کی مزید تفصیل فرماتے ہوئے 3 باتوں کو مزید ذکر فرمایا گیا تاکہ اچھی طرح سے ذہن نشین ہو جائے۔ چنانچہ آگے فرمایا گیا کہ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور میں اللہ کی پناہ میں آیا اندھیری کے شر سے جب وہ سمٹ آئے، چھا جائے۔ اس سے رات کی اندھیری مراد ہے۔ اور اس کو الگ سے اس لیے ذکر کیا کہ عام طور پر شیاطین، جنات و انسان برائی کے لیے رات کے وقت کو استعمال کرتے ہیں۔ اسی لیے نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے سورج غروب ہونے کے وقت بچوں کو گھر سے باہر جانے سے منع فرمایا اس وقت شیاطین پھیل جاتے ہیں، جنات پھیل جاتے ہیں۔ اسی طریقے پر رات کی اندھیری میں سانپ، بچھو، حشرات الارض یہ اپنے اپنے بلوں سے نکل آتے ہیں، راستوں پر آ جاتے ہیں، اندھیری میں پتہ نہیں چلتا، نقصان پہنچا دیتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ زیادہ تر جادو ٹونے کا عمل بھی رات ہی میں ہوتا ہے۔ تو دن کی روشنی جب ختم ہو جائے اور رات کی اندھیری چھا جائے تو اس رات میں جتنے بھی شرور ہوتے ہیں ان سب سے پناہ چاہی جا رہی ہے علی الاطلاق۔ اگرچہ یہ بات من شر ما خلق میں آ چکی تھی، لیکن پھر مزید وضاحت کے لیے اس کو الگ سے ذکر فرمایا۔ اور یہ بڑی حکمت آمیز گفتگو ہے، جن میں حقائق بیان کیے گئے، اسرار و رموز بیان کیے گئے۔ اس کے بعد فرمایا وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور میں رب الفلق کی پناہ میں آتا ہوں ان عورتوں کے شر سے جو گروہوں پر دم کرتی ہیں، پھونکتی ہیں، جنتر منتر پڑھ کر جادو کی گروہوں کے اوپر پھونک مارتی ہیں، جس کی وجہ سے آدمی پر جادو کا اثر ہو جاتا ہے۔ اس کے شر سے بچنے کے لیے میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہاں پر خاص طور پر النفاسات فرمایا گیا، عورتوں کا تذکرہ۔ اس کی 2 وجہ ہو سکتی ہیں۔
ایک وجہ تو یہ ہے کہ لبید ابن العاصم نے جو یہ حرکت غلیظہ کی تھی اس میں اپنی بیٹیوں کو شامل کیا تھا، اس مناسبت سے یہ فرمایا گیا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ بہت سی جادوگرنیاں، ڈائنیں، وہ یہ عمل کرواتی ہیں یا کرتی ہیں کثرت کے ساتھ، یا جادوگر ان کے ذریعے سے کرواتے ہیں، اس لیے ان کے شر سے پناہ چاہی جا رہی ہے۔ اور یہاں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جادو کی ایک حقیقت ہے، مگر وہ مخفی ہے، اور اس کے اثرات جیسے برے لوگوں پر پڑتے ہیں جادو کے، نیک لوگوں پر بھی پڑتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑا نیک اور متقی اور پرہیزگار اور کامل ایمان والا اور کون ہو سکتا ہے، مگر آپ پر بھی اس کا اثر ہوا، اس لیے کہ یہ بھی ایک طرح کا سبب ہے۔ جیسے آدمی ٹھنڈک سے متاثر ہوتا ہے، گرمی سے متاثر ہوتا ہے، اسی طرح جادو سے بھی متاثر ہوتا ہے۔ اس سے بچنے کی یہ تدبیر ہے کہ جادو کی طاقت کے مقابلے میں اللہ رب العزت کی جو طاقت ہے وہ عظیم الشان ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طاقت کے سامنے کسی بھی جادوگر کا کوئی اثر ہرگز چلنے والا نہیں۔ اس لیے آدمی اللہ کی پناہ میں آ جائے تو ہر طرح کے جادو سے انشاءاللہ محفوظ رہے گا۔ اور پھر آخر میں تیسری بات بتلائی گئی کہ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور میں رب الفلق کی پناہ میں آتا ہوں حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ حسد کا مطلب یہ ہے کہ آدمی یہ تمنا کرے کہ اس سامنے والے شخص کے پاس جو نعمت ہے وہ اس سے چھن جائے، چاہے مجھے ملے یا نہ ملے۔ یہ بدترین قسم کا گناہ ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ گناہ ابلیس نے کیا، آسمانوں پر حضرت آدم علیہ السلام سے حسد کیا، اور دنیا میں سب سے پہلا جو گناہ ہوا وہ بھی حسد کا ہے کہ قابیل نے حابیل سے حسد کیا۔ اس کے بارے میں پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ حسد کرنے کی جو صفت ہے یہ الحالقہ ہے، الحالقہ مونڈنے والی صفت ہے۔ فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ اس سے بال مونڈے جاتے ہیں، بلکہ اس سے دین مونڈ دیا جاتا ہے۔ حسد کرنے والے کے دل سے دینداری نکل جاتی ہے، ایمان کی حلاوت اور چاشنی نکل جاتی ہے، روشنی سے وہ محروم ہو جاتا ہے، ظلمت اور تاریکی میں چلا جاتا ہے۔ اذا حسد کی قید لگی ہے، جب وہ حسد کا اظہار کرے، زبانی اظہار کرے یا عمل کے ذریعے سے اظہار کرے، تو محسود کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ میں دل میں حسد رکھ کے تو کیا نقصان ہے محسود کا؟ ہاں جب اظہار کرے گا حسد کا، حسد کے تقاضوں پر عمل کرے گا تو محسود کا نقصان ہو سکتا ہے، اس لیے پناہ چاہی گئی۔ حضرات مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ من شر ما خلق کے اندر اگرچہ یہ تینوں باتیں شامل تھیں لیکن یہ مخفی تھیں، اس لیے ان کو ظاہر کیا گیا تاکہ
سب کے سامنے یہ بات اجاگر ہو جائے کہ یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں جن سے پناہ مانگنی چاہیے اور آدمی کو ان سے محفوظ رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو فرمایا قل اعوذ برب الفلق، اے پیغمبر آپ فرمائیے کہ میں پناہ میں آیا صبح کے رب کی، من شر ما خلق، ہر چیز کے شر سے جو اس نے بنائی، وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور اندھیری کے شر سے جب وہ چھا جائے، یعنی جب رات پھیل جائے، اس میں جو شرور ہیں ان سے، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور ان عورتوں کے شر سے جو گروہوں میں پھونک مارنے والیاں ہیں، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور برا چاہنے والے کے شر سے جب وہ کچھ ٹوک لگائے۔ اس میں اشارہ ہے کہ جب وہ حسد کے تقاضوں پر عمل کرے تو ہم اللہ کی پناہ میں چلے جائیں تاکہ اس کے شر سے ہم محفوظ رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہر طرح کے شرور سے محفوظ فرمائے، دارین کی عافیت عطا فرمائے، اپنی رضا اور خوشنودی سے مالا مال فرمائے، دین پر زندگی، دین ہی پر موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔